بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کاشف احمد اور آپ دیکھ رہے احمد ایکومنٹر یوٹیوب چینل۔ کے پی کے ٹیکسٹ بک کلاس 9 کیمسٹری کے لیکچرز ہم نے شروع کیے ہیں اور اس سلسلے میں آج ہمارا کلاس 9 کیمسٹری کا فرسٹ لیکچر ہے۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ انٹروڈکشن ٹو کیمسٹری کے حوالے سے ہے، یعنی آج کی اس لیکچر میں ہم کیمسٹری کو ڈیفائن کریں گے اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹرمینالوجی ہے وہ بیان کریں گے۔ اسٹوڈنٹ، اگر ہم کیمسٹری کو دیکھیں تو کیمسٹری ہماری روزمرہ زندگی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ آج کل کی جو جدید دنیا ہے یہ کیمیکل سے بنی ہوئی ہے اور انہی کیمیکل پر ہم انحصار کرتے ہیں اپنے بقا کے لیے، اپنے آرام کے لیے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو جو چیزیں ہم کھاتے ہیں، یعنی کھانے سے لے کر پینے تک اور پینے سے لے کر پہننے تک، جتنی بھی چیزیں وہ کسی نہ کسی طرح کیمیکل سے بنی ہوئی ہے اور انہی کیمیکل کے مطالعے کو یعنی اسٹڈی کو ہم کیمسٹری کہتے ہیں۔ اگر ہم کیمسٹری کی تعریف کریں تو کیمسٹری ہمارے پاس سائنس کا وہ برانچ ہے جس میں ہم میٹر کی مطالعہ کرتے ہیں، یعنی میٹر کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور میٹر کیا ہے؟ تو میٹر جو ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ میٹر اینی تھنگ دیٹ آکوپائی اسپیس اینڈ ہیو ماس، ہر وہ چیز جو ایک جگہ گھیر لیتا ہے اور اس کی ایک خاص ماس ہوتا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم میٹر یعنی مادہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ جس موبائل سے میرے لیکچر دیکھ رہے تو وہ میٹر ہے، کیونکہ اس نے ایک خاص جگہ گھیر لی ہے اور اس کی خاص ماس ہے۔ آپ بذات خود بھی ایک میٹر ہے۔ یہ دنیا یعنی جتنی بھی چیزیں وہ سب کے سب میٹر ہے، ماں سوائے وہ چیز کے جو نہ جگہ گھیر لیتے ہیں اور نہ ان کی ایک خاص ماس ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں پیار، محبت، یہ وہ چیز ہے جس کی نہ ماس ہے اور نہ اسپیس آکوپائی کرتے ہیں، تو اسے ہم نان میٹر کہتے ہیں۔ تو کیمسٹری میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کیمسٹری سائنس کا وہ برانچ ہے جس میں ہم میٹر کی مطالعہ کرتے ہیں۔ کس طرح مطالعہ کرتے ہیں؟ یعنی اس میں ہم میٹر کی کمپوزیشن، میٹر کی بناوٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ میٹر کس چیز سے بنا ہوا ہے، اس کی سٹرکچر یعنی ساخت کی مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ میٹر کس طرح بنا ہوا ہے، اور اس کی پراپرٹیز یعنی خصوصیات کی مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ میٹر کس طرح کی ہے، اینڈ دا چینجز اٹ انڈرگوز ڈیورنگ کیمیکل ریئیکشن، اور وہ کیمیکل ریئیکشن جس میں ایک میٹر چینج ہوتا ہے، ایک میٹر میں تبدیلی آتی ہے، تو وہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ یعنی سادہ الفاظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیمسٹری سائنس کا وہ برانچ ہے جس میں ہم مادے کی مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ یہ میٹر کس چیز سے بنا ہوا ہے، یا اور یہ جو جس چیز سے بنا ہوا ہے اس سے یہ کس طرح بنا ہوا ہے، اور اس کی خصوصیات کیا ہے، اور کیمیکل ریئیکشن کے دوران جب ایک میٹر دوسرے میٹر میں کنورٹ ہوتا ہے تو اس میں کون کون سی تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ ساری جو ہے یہ ہم کیمسٹری میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب یہ تو میں نے اردو میں آپ کو ایکسپلین کیا، لیکن سائنس میں ہم اسے کس طرح اسٹڈی کرتے ہیں؟ اگر ہم اسٹرکچر کو دیکھیں تو اسٹرکچر کو ہم کچھ یوں ڈیفائن کرتے ہیں: the three-dimensional arrangement of atom in a matter is called structure۔ یعنی ایک اسٹرکچر میں یعنی ایک میٹر میں اس کی ایٹم کس طرح ارینج ہوئے، اس کی ایٹم کس طرح ملے ہوئے ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میٹر کی ساخت کہتے ہیں، اس میٹر کی اسٹرکچر کہتے ہیں۔ لیٹ سپوز میرے پاس یہ ایک گلاس ہے اور اس گلاس میں میرے ساتھ پانی ہے۔ اب یہ پانی جو ہے یہ تو اس میں تو لاکھوں کروڑوں مالیکول ہوتے ہیں۔ اب ہم نے اسٹرکچر انالیسس کے لیے ایک واٹر مالیکول لیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو واٹر مالیکول ہے اس میں آکسیجن اور ہائیڈروجن اس طرح بانڈڈ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے اس طرح ملے ہوئے ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک انگولر یا وی شیپ اسٹرکچر دیتا ہے۔ کون سا اسٹرکچر؟ وی شیپ یا انگولر۔ یعنی ایک آکسیجن جو ہے اس کے ارد گرد ہائیڈروجن اس طرح ارینج ہے جیسے ہمارے پاس کوئی وی ہو یا انگولر شیپ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسٹرکچر ہے۔ اب یہاں پر ہم نے واٹر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ میٹر ہے، کیونکہ واٹر ایک خاص اسپیس آکوپائی کرتے ہیں، واٹر کی ایک خاص ماس ہے۔ ہم نے واٹر کی اسٹرکچر کی مطالعہ کی کہ واٹر میں ہائیڈروجن اور آکسیجن ایٹم کس طرح ارینج ہے، کس طرح جو ہے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کیمسٹری ہے۔ 3 ڈائمینشنل، یعنی ہم ایک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈائمینشن کیا ہے، تو لینتھ ہمارے پاس ہوتا ہے، ایک ہائٹ ہوتا ہے اور ایک ویڈتھ۔ جس چیز کی لینتھ، ویڈتھ اور ہائٹ یہ تینوں، اسے ہم 3 ڈائمینشنل کہتے ہیں، اور جس چیز کی صرف لینتھ اور ویڈتھ ہو اسے ہم 2 ڈائمینشنل کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو میں یہ جو لکھائی کرتا ہوں، یہ جو رائٹنگ کرتا ہوں، اس کی لینتھ بھی ہے اور ویڈتھ بھی ہے،
لیکن اس کی ہائٹ نہیں ہے. تو یہ جو ساری لکائی ہے یہ 2 ڈائمینشنل ہے. لیکن آپ کے پاس جو یہ جو موبائل ہے, جو لیپ ٹاپ ہے جس سے آپ میرے لیکچر دیکھ رہے ہیں, یہ 3 ڈائمینشنل ہے, کیونکہ اس کی لینتھ بھی ہے, ویڈتھ بھی ہے اور ہائٹ بھی ہے. اس طرح سے ایک ہائٹ بھی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ 3 ڈائمینشنل ہے. تو ہم میٹر میں اس کی ایٹم کی 3 ڈائمینشنل ارینجمنٹ کی, اس کی ایٹم کس طرح 3 ڈائمینشنلی ارینج ہے, ایک دوسرے سے بانڈڈ ہے, تو یہ کیا ہے, یہ ہمارے پاس اسٹرکچر ہے. پھر ہے ہمارے پاس کمپوزیشن, یعنی یہ میٹر کن چیزوں سے بنا ہوا ہے, اسے ہم اس کی کمپوزیشن یا بناوٹ کہتے ہیں. اگر ہم واٹر کو دیکھیں تو واٹر میں ایک آکسیجن ایٹم اور 2 ہائیڈروجن ایٹم ہے, تو یہ واٹر کی کمپوزیشن ہے. یعنی واٹر کو کیمسٹری میں ڈائی ہائیڈروجن آکسائڈ کہتے ہیں. ڈائی 2 کو کہتے ہیں, تو یہاں پر 2 ہائیڈروجن ہے, ڈائی ہائیڈروجن اور پھر آکسائڈ. بعض اوقات پریکٹیکل میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ واٹر کی کیمیکل نیم کیا ہے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایکوا ہے, کچھ لوگ کوئی اور نام لیتے. تو واٹر کی جو کیمیکل نیم ہے وہ ہے ڈائی ہائیڈروجن آکسائڈ. تو واٹر کو اگر ہم دیکھیں ڈائی ہائیڈروجن آکسائڈ یا ڈائی ہائیڈروجن مونو آکسائڈ بھی کہتے ہیں, کیونکہ ایک آکسیجن ہے. تو واٹر یعنی ڈائی ہائیڈروجن آکسائڈ از کمپوزڈ آف 2 ہائیڈروجن ایٹم اینڈ 1 آکسیجن ایٹم. تو یہ اس کی کیا ہے, کمپوزیشن ہے. پھر ہے پراپرٹیز کو ہم انگریزی میں اردو میں خصوصیات کہتے ہیں. The characteristic through which we identify a given matter is called its properties. وہ خصوصیات جن کی بنا پر, جن کی وجہ سے ہم ایک مادی کی پہچان کرتے ہیں, ایک میٹر کی پہچان کرتے ہیں, اسے ہم پراپرٹیز یعنی خصوصیات کہتے ہیں. بنیادی طور پر ہمارے پاس 2 طرح کی پراپرٹیز ہے. ایک ہے فزیکل پراپرٹی. فزیکل پراپرٹی وہ پراپرٹی ہے جنہیں ہم میجر کر سکتے ہیں یا آبزرو کر سکتے ہیں, یعنی دیکھ سکتے ہیں. آبزرویشن بیسیکلی ہماری ہر وہ چیز جو ہم اپنے پایو سینسز کی تھرو ڈیٹیکٹ کرتے, اسے ہم آبزرویشن کہتے ہیں. پایو سینسز ہمارے پاس کیا ہے, تو ہماری جو نظر ہے, سائٹ یعنی ٹچ, اسمیل, ٹیسٹ, تو یہ سارے کیا ہے, ہیئرنگ, یہ سارے ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پایو سینسز ہے. تو ہر وہ چیز جو ہم پایو سینسز کے تھرو ڈیٹیکٹ کرتے یا ہم میجر کر سکتے ہیں, تو اس خصوصیات کو ہم فزیکل پراپرٹی کہتے ہیں. جیسا کہ لینتھ کو ہم میجر کر سکتے ہیں, ماس کو بھی میجر کر سکتے ہیں, ڈینسٹی کو بھی میجر کر سکتے ہیں, کلر کو ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے آنکھوں سے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ فزیکل پراپرٹی ہے. لیٹ سپوز اگر میں یہاں پر دیکھوں تو یہ جو لکائی میں کر رہا ہوں, جو رائٹنگ میں کر رہا ہوں, تو یہ ریڈ کلر کی ہے, یہ تو یہ کیا ہے, یہ فزیکل پراپرٹی ہے. یہ جو پیپر ہے یہ وائٹ کلر کی ہے, یہ بھی فزیکل پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے. اس آپ کے موبائل کی جو لینتھ ہے, جو اسکرین کی لینتھ ہے, یہ بھی فزیکل پراپرٹی ہے آپ کے موبائل کی. آپ کے موبائل کی ماس کتنی ہے, ڈینسٹی کتنی ہے. ڈینسٹی کو ہم ماس پر یونٹ والیوم کہتے ہیں, کہ یعنی ایک خاص والیوم میں کتنا ماس ہے, اسے ہم کیا کہتے ہیں, ڈینسٹی. پھر ہے کیمیکل پراپرٹیز. تو the property of a substance that is due to change in composition of a given matter is called chemical property. ہر وہ خصوصیات میٹر کی یعنی مادے کی وہ خصوصیات جو اس کی بناوٹ میں تبدیلی کی وجہ سے ہو, اسے ہم کیمیکل پراپرٹی کہتے ہیں. یعنی فزیکل پراپرٹی تو بظاہری وہ پراپرٹی جو ہم آبزرو کر سکتے ہیں, ہم میجر کر سکتے ہیں, لیکن کیمیکل پراپرٹی ایسا نہیں ہے. کیمیکل پراپرٹی وہ خصوصیات ہوتا ہے جو ہم وہ پراپرٹی جو مادے میں یعنی میٹر میں کمپوزیشن کے چینج ہونے سے آتی ہے. لیٹ سپوز میں آپ کو یہاں پر ایک ایگزامپل دے دوں. ہمارے پاس یہ کیا ہے, یہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے. اب اس ہائیڈروجن پر آکسائڈ کو میں نے ہیٹ اپ کیا تو ہمیں واٹر ملا اور کیا ملا, آکسیجن ملا. اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے یہ پوائزنس ہے, لیکن واٹر جو ہے یہ ہم پی لیتے ہیں, ہماری صحت کے لیے انتہائی اچھی ہے, اور واٹر کے بنا ہم جی نہیں سکتے, واٹر کے بنا زندگی پاسبل نہیں ہے, اور آکسیجن کے بنا بھی زندگی پاسبل نہیں ہے. اب اگر ہم واٹر کو دیکھیں تو واٹر میں یہاں ہائیڈروجن پر آکسائڈ کو دیکھیں تو ہائیڈروجن پر آکسائڈ میں 2 ہائیڈروجن ایٹم اور 2 آکسیجن ایٹم ہیں. لیکن اگر ہم واٹر کو دیکھیں تو واٹر میں 2 ہائیڈروجن ایٹم اور 1 آکسیجن ایٹم ہے. اور اسی طرح اگر ہم آکسیجن کو دیکھیں تو اس طرح آکسیجن مالیکول میں 2 آکسیجن ہے. یعنی کہ آکسیجن کی کمپوزیشن ہائیڈروجن پر آکسائڈ سے کیا ہے, مختلف. واٹر کی کمپوزیشن ہائیڈروجن پر آکسائڈ سے کیا ہے, مختلف. یعنی یہاں پر کمپوزیشن میں یعنی بناوٹ میں تبدیلی آئی ہے. تو اس بناوٹ میں تبدیلی آنے کی وجہ سے جو خصوصیات پیدا ہوئی ہے اسے ہم کیمیکل پراپرٹی کہتے ہیں. تو کون سی خصوصیات پیدا ہوئے؟ ہائیڈروجن پر آکسائڈ جو تھا وہ لیکوڈ تھا, پوائزنس تھا. اب وہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے واٹر میں جو کہ لیکوڈ ہے اور ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اب وہ آکسیجن میں کنورٹ ہوا ہے جو کہ گیس ہے, اور ہم جو ہے
انہیلیشن اور انہیلیشن کی تھرو اسے باڈی جو ہے وہ لیتی ہے اور ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے. اسی طرح فلیمیبلٹی، کسی چیز کو جلانے سے کیمیکل کمپوزیشن میں چینج آتی ہے. اسی طرح ایسیڈیٹی، الکلینٹی. ایسیڈیٹی کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ چیز جسے ہم واٹر میں ڈیزالو کرے وہ ہائیڈروجن آئن دے، یا ہر وہ چیز جو ہم واٹر میں ڈیزالو کرے اور یہ اپنا ہائیڈروجن آئن دے یا پروٹان دے، یا ہر وہ چیز جو ہم واٹر میں ڈیزالو کرے اور وہ الیکٹران گین کرے، تو اسے ہم ایسڈ کہتے ہیں اور اسی پراپرٹی کو ہم ایسیڈیٹی کہتے ہیں. اور اس کی جو اپوزٹ والی پراپرٹی ہے وہ ہے الکلینٹی. فرمنٹیشن، تو یہ سارے ہمارے پاس کیمیکل پراپرٹی ہے. یعنی کیمیکل پراپرٹی وہ پراپرٹی ہوگی کہ جس میں کمپوزیشن میں چینج آئے، اور چینج آنے کی وجہ سے جو خصوصیات ہے اسے ہم کیمیکل پراپرٹیز کہتے ہیں. پھر ہے چینج یعنی تبدیلیاں. چینجز بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے؟ This refer to how matter turns into different form when it react with energy or other chemical. جب ایک میٹر کسی اور میٹر کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے، جب ایک میٹر انرجی کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے، تو اس میں جو تبدیلیاں آتی ہے اسے ہم چینجز کہتے ہیں. لیٹ سپوز ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ واٹر ہے، اور واٹر کے لیے لیٹ سپوز ہم نے 2500 ڈگری سی پہ اسے ہیٹ اپ کیا. تو جب ہم اسے ہیٹ اپ کرتے تو ہمارے پاس ہائیڈروجن اور آکسیجن پروڈیوس ہوتا ہے. یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں، ہائیڈروجن اور آکسیجن پروڈیوس ہوتا ہے. اب یہاں پر میں نے اسے کیا دیا؟ انرجی دیا. تو یہ واٹر کیا ہے؟ میٹر ہے. اس میٹر نے انرجی کے ساتھ انٹریکشن کر کے یہاں پہ ہمیں ہائیڈروجن دیا اور آکسیجن دیا. تو چینجز آیا نا، تو اس چینجز کو ہم کیمسٹری میں اسٹڈی کرتے ہیں. اب چینجز دو طرح کی ہے، ایک فزیکل چینج ہے اور ایک کیمیکل چینج. وہ چینج جو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، میجر کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کمپوزیشن سیم رہے گا، کمپوزیشن میں چینجز نہیں ہوگی، تو اسے ہم فزیکل چینج کہتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ برف ہے، اور اس برف کو میں نے ہیٹ اپ کیا، یعنی برف کو میں نے جو ہے ہیٹ دیا، تو یہ برف کیا ہوا؟ یہ واٹر میں کنورٹ ہوا. اب اس واٹر کو بھی میں نے ہیٹ اپ کیا تو یہ کنورٹ ہوا ویپرز کو. اگر ہم دیکھیں تو ان تینوں کا جو کمپوزیشن ہے، فارمولا ہے، وہ ہے H2O. لیکن برف جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سالڈ ہے. واٹر ہمارے پاس کیا ہے؟ لیکوڈ ہے. اور یہ جو ویپر ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ گیس ہے. یعنی کمپوزیشن تو سیم ہے لیکن فزیکل اسٹیٹ چینج ہوا ہے. تو اسی طرح کی چینجز کو ہم فزیکل چینجز کہتے ہیں. یعنی یہاں پر میں نے لکھا ہے in the above example when ice has heated it turns into water, when water is heated further it turns into vapor. یعنی جب ہم آئس کو ہیٹ دیتے ہیں تو یہ واٹر میں کنورٹ ہوتا ہے، واٹر کو جب ہم ہیٹ اپ کرتے ہیں تو یہ ویپر میں کنورٹ ہوتا ہے. اگرچہ ان کی فزیکل اسٹیٹ جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، آئس جو ہے وہ سالڈ ہے، واٹر لیکوڈ ہے اور ویپر گیس ہے، لیکن اس کی کیمیکل کمپوزیشن جو ہے وہ سیم ہے. یعنی تینوں جو ہے ان کی فارمولا کیا ہے؟ H2O. تو اسی طرح کی چینجز کو ہم فزیکل چینج کہتے ہیں. Therefore a change that only affect the physical state. فزیکل اسٹیٹ یہاں پر افیکٹ ہوا نا، سالڈ لیکوڈ میں کنورٹ ہوا، لیکوڈ گیس میں کنورٹ ہوا وداؤٹ الٹرنگ دیئر کیمیکل میک اپ. اور ان کی جو کیمیکل بناوٹ ہے وہ چینج نہیں ہوا. یہ بھی H2O ہے، یہ بھی H2O ہے اور یہ بھی H2O ہے. اس کا فزیکل چینج. یہ جو سمبل ہے یہ کیمسٹری میں ہم ہیٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، فزکس میں اسے ڈیلٹا کہتے ہیں، چینج کے لیے یوز ہوتے ہیں. پھر ہے کیمیکل چینج. A change that occur due to change in chemical composition. یعنی وہ چینج جو کیمیکل کمپوزیشن کی چینج کی وجہ سے آتے ہیں. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے جو 2 ہائیڈروجن اور 2 آکسیجن سے بنا ہوا ہے، لیکن انہیں ہم نے ہیٹ کی موجودگی میں کنورٹ ہوا ہے یہ واٹر اور آکسیجن میں. تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو واٹر کی جو کمپوزیشن ہے وہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ سے مختلف ہے، آکسیجن کی کمپوزیشن بھی ہائیڈروجن پر آکسائڈ سے مختلف ہے. تو اسی طرح کی چینجز کو ہم کیمیکل چینجز کہتے ہیں. ان the above example یعنی in the example above hydrogen peroxide is converted into water and oxygen. Each hydrogen peroxide molecule consists of 2 hydrogen and 2 oxygen atom. ہمیں کہتا ہے کہ جو اوپر دیا گیا مثال ہے اس میں ہائیڈروجن پر آکسائڈ واٹر اور آکسیجن میں کنورٹ ہوا ہے. ہر ایک ہائیڈروجن پر آکسائڈ مالیکول 2 ہائیڈروجن اور 2 آکسیجن ایٹم سے بنا ہوا ہے. ڈیورنگ دس پروسیس the chemical structure changes. یہاں پر chemical structure change ہوا ہے. کس طرح؟ a water molecule differ from hydrogen peroxide by having 1 oxygen atom favor. یعنی
वाटर में एक ऑक्सीजन एटम जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कम है, while in ऑक्सीजन मालिक्यूल लेक द हाइड्रोजन एटम एंटायरली, और ऑक्सीजन मालिक्यूल में हाइड्रोजन एटम है ही नहीं। Because this process result in the formation of new substance, और इसी प्रोसेस में नए सब्सटेंसेस बने हैं, एक वाटर बना है और एक ऑक्सीजन बना है, with different atomic arrangement, एटम की अरेंजमेंट मुख्तलिफ है क्योंकि एक में दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ अटैच है, और फिर जो है एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन खुद के साथ बाइंड हुआ है। इट हैज नोन एज केमिकल चेंज। तो इस तरह की तब्दीलियां को, इस तरह की चेंजेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं। अब है पर्पस ऑफ केमिस्ट्री की क्या पर्पस है? तो केमिस्ट्री के थ्रू हम इंसानियत की खिदमत करते हैं। किस तरह? केमिस्ट्री के थ्रू जो है हमारी जो सेहत है वो इम्प्रूव होता है, हमारी माहौल और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है। किस तरह? केमिस्ट्री के थ्रू हम मेडिसिन बनाते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, जिसके थ्रू हमारा हेल्थ इंप्रूव होता है। इसी तरह हम सोप, डिटर्जेंट, प्लास्टिक, पेंट्स, पेपर, पेट्रोकेमिकल्स और कलर पिगमेंट्स भी बनाते हैं। पेट्रोकेमिकल्स क्या है? पेट्रोकेमिकल हर वो चीज है जो पेट्रोलियम से बनते हैं, जैसे टेक्सटाइल है, वैक्स है, पेट्रोल है, टर्पेंटाइन है, ये सारे हमारे पास क्या है? पेट्रोकेमिकल्स है। कलर्स जो हम बनाते हैं, कपड़ों की कलर्स, हर तरह की कलर, प्लास्टिक, पेंट्स, पेपर, सोप और डिटर्जेंट में बुनियादी तौर पर फर्क ये है कि सोप भी तो हमारे लिए क्लीनिंग एक्शन के लिए यूज होता है और डिटर्जेंट भी, लेकिन सोप ये है कि ये सॉफ्ट वाटर में काम करता है, हार्ड वाटर में काम नहीं करता। और डिटर्जेंट जो होता है, डिटर्जेंट जो होता है ये सॉफ्ट प्लस हार्ड वाटर दोनों में काम करता है, क्योंकि जो डिटर्जेंट जो है ये बेसिकली हमारे पास पेट्रोकेमिकल है। ये इसमें बेंजीन सल्फेट होते हैं, और ये जो सोप है इसमें हमारे पास फैटी एसिड होते हैं, और दोनों में जो है सोडियम और पोटेशियम पाया जाता है। तो एक में सोडियम और पोटेशियम जो है ये लॉन्ग फैटी एसिड चेन के साथ लिंक होता है, और दूसरे में सोडियम और पोटेशियम जो है ये अल्काइन बेंजीन सल्फाइड के साथ लिंक्ड होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।